السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں چنے کے سالن کی ریسپی، جو کہ بہت آسان، بہت ٹیسٹی بنتے ہیں۔ چنے کے سالن کو بنانے کے ویسے تو بہت سی ریسپیز ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے، ہم سب طریقوں سے بنائیں گے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی سے۔ آج ہم جس ریسپی سے بنا رہے ہیں بہت آسان، بہت سمپل ہے۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گے چنے، 1 سے 1.5 کپ چنے تھے، جسے میں نے 7-8 گھنٹے کے لیے نیم گرم پانی میں دھو کے اچھے سے بھگو دیا تھا۔ سردی ہے تو اس لیے تھوڑا میں نے نیم گرم پانی لیا تھا۔ 7-8 گھنٹے کے بعد چنے ڈبل سائز میں ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم پریشر لیں گے، پریشر میں ڈالیں گے پانی حسب ضرورت، چنوں کے حساب سے نمک ڈال کے ہم پریشر لگا دیں گے اور ہمارے چنے گل جائیں گے۔ چنے اچھے خاصے سافٹ ہونے چاہیے، کیونکہ تھوڑی دیر پڑے رہنے کے بعد تھوڑے سے جب ہم مسالہ بھونتے ہیں تو تھوڑے سے دوبارہ سے سخت ہو جاتے ہیں۔ اب ہم بنائیں گے چنوں کا مسالہ۔ مسالہ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگے ادرک لہسن، 2 چھوٹی چھوٹی پیاز جنہیں چوپ کر لیں گے، اور 2 چھوٹے سے ٹماٹر جنہیں ہم اس طرح چوپ کر لیں گے۔ ادرک لہسن کا ہم پیسٹ بنا لیں گے۔ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو چنوں کی گریوی ہو بالکل ایسے ملائی کی طرح ہو، تو کوئی اس میں پیاز ٹماٹر نہ آئے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک فرائی پین لیں گے، اس میں تھوڑا سا آئل ڈال لیں گے۔ اپنے 2 جو اسمال سائز کی میڈیم پیاز تھی وہ میں نے اس میں شامل کر دی۔ پیاز کا کلر جیسے ہلکا سا لائٹ ہوگا تو میں اس میں چوپ کی جو 2 ٹماٹر تھی، بالکل اسمال سائز میں 2 ٹماٹر تھی، وہ اس میں شامل کر دوں گی۔ یہ دیکھیں جب پیاز کا کلر ہلکا سا لائٹ ہوا تو میں نے اس میں ٹماٹر شامل کر دی۔ ہم چنے کے سالن کے لیے گریوی الگ سے پہلے بنائیں گے، بلینڈ کریں گے اسے اچھے سے تاکہ ہماری مزیدار سی گریوی تیار ہو۔ جب ٹماٹر ادھر سافٹ ہو جائیں گے تو ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے، 1 کپ پانی شامل کریں گے اور اس کو ڈھانپ دیں گے 2 سے 3 منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھے سے کوک ہو جائے۔ اس کے بعد ہم اس تمام مکسچر کو اس کا بالکل ایسے پیسٹ بنا لیں گے۔ ادھر ٹماٹر اچھی طرح سافٹ ہو چکے ہیں، ٹماٹر کے چھلکے اتار لیتے ہیں۔ اب اس کو بلینڈر میں ڈالیں گے اور اچھے سے بلینڈ کر کے بالکل اس کی پیوری بنا لیں گے، سافٹ سی۔ یہ اچھے سے بلینڈ ہو گیا ہے۔ اب میں آپ کو ان کے اسپائسز دکھا دیتی ہوں۔ کوٹی لال مرچ جائے گی، پیسی لال مرچ ½ ٹی اسپون، زیرہ ½ ٹی اسپون، ہلدی ½ ٹی اسپون سے ذرا کم، نمک جائے گا 1 ٹی اسپون، اور اس میں جائے گی جی گرم مسالے، لونگ، دال چینی، بڑی الائچی، 1 سبز الائچی، ½ ٹی اسپون اس میں جائے گا یہ قورمہ مسالہ۔ قورمہ مسالہ آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں، بالکل تھوڑی کوانٹٹی میں، بالکل ½ ٹی اسپون اس میں نے شامل کیا ہے۔ اب ایک کڑھائی لیں گے، کڑھائی میں ہم اپنا آئل شامل کریں گے حسب ضرورت۔ اس کے بعد جو ہم نے گریوی بنائی تھی، پیسٹ بنایا تھا پیاز ٹماٹر کا، اسے آئل میں شامل کریں گے اور اسے اچھی طرح ہم پکا لیں گے۔ اسے ہم تب تک پکائیں گے، یہ دیکھیں آئل آنا سٹارٹ ہو گیا، اور یہ آئل آنے کے بعد بھی ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے۔ جو ہمارا ٹماٹر اور پیاز ہے اس کی بنائی اب ہم اچھے سے کریں گے۔ یہ دیکھیں آئل آ گیا ہے، ٹماٹر پیاز کا جو پانی تھا وہ بالکل خشک ہو چکا ہے، ٹماٹر پیاز کا پانی خشک ہو چکا ہے، ہم نے اس کو تھوڑی سی بھرائی بھی کر لی ہے۔ اب ہم اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کریں گے، 1 چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ جائے گا اس میں، اور اس کو پھر اچھے سے بھون لیں گے۔ ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال کے اس کو تب تک بھونتے ہیں جب تک ادرک لہسن کی خوشبو نہ آ جائے۔ ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کر دیں گے اپنے تمام مسالہ جات، جس میں جی قورمہ مسالہ تھا ½ ٹی اسپون، کوٹی لال مرچ، پیسی لال مرچ، زیرہ، گرم مسالہ، دال چینی، بڑی الائچی، 1 چھوٹی الائچی اور 2 لونگ شامل تھے، ہلدی، یہ سب مسالہ جات شامل کرنے کے بعد اب ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے۔ چنے بنانے کی کوئی ایک ریسپی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہر کوئی اپنے حساب سے اپنی سب کی ڈیفرنٹ ریسپیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں جو چنے بناتی ہوں وہ ایک ریسپی سے نہیں، وہ ہمیشہ ڈیفرنٹ ریسپیز میں ٹرائی کرتی رہتی ہوں۔ یہ جو ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس سے بھی بہت مزیدار چنے بنتے ہیں۔ آپ پراٹھے کے ساتھ کھائیں، روٹی نان کے ساتھ کھائیں یا چاولوں کے ساتھ کھائیں، بہت ہی مزیدار اور لذیذ بنتے ہیں۔ یہاں جی ہماری گریوی تیار ہو رہی ہے، دیکھیں اب مسالے جو ہم نے اس میں شامل کیے ہیں ان کی بھی ہم اچھی طرح بھنائی کر لیتے ہیں۔ یہاں ہمارے مسالے اچھے سے بھون چکے ہیں، ان کی بھنائی ہو گئی ہے، آئل آ چکا ہے۔ جب آپ کا آئل آپ کے برتن کے اوپر آ جائے، مسالے کے اوپر، تو سمجھیں آپ کی بھنائی اچھی ہوئی ہے۔
اب یہ جو چنے تھے ہم نے یہ گلا کے رکھ لیے تھے، یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ چنے آپ کے سخت نہیں ہونے چاہیے، اچھے خاصے سافٹ ہونے چاہیے۔ اب ہم نے مسالہ گریوی ہماری بالکل ریڈی تھی اور ہمارے چنے بھی بالکل بوائل اچھے خاصے سافٹ تھے، وہ ہم نے شامل کر دیا۔ اب چنوں کو ہم نے زیادہ ٹائم نہیں دینا، چنے شامل کر کے کوئی 5 سے 6 منٹ ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے۔ اس میں ہری ثابت مرچ بھی شامل کر دیں گے۔ ہری مرچ کا اپنا ہی کوئی مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے، کھانوں میں ضرور شامل کیا کریں۔ 5 6 7 منٹ ہو چکے ہیں مجھے ان چنوں کی بنائی کرتے ہوئے، ہری مرچی بھی ہماری اچھے سے اس میں فرائی ہو گئی ہیں۔ اب میں اس میں پانی شامل کر دیتی ہوں، تقریباً 2 سے 2.5 گلاس میں نے اس میں پانی شامل کیا ہے۔ میرے پاس چنوں کا جس میں نے چنے بوائل کیے تھے وہ پانی پڑا ہوا تھا، وہی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے۔ یہ ہمارے وہ انگریڈینٹس ہیں جو بالکل گارنش کے لیے اینڈ میں جائیں گے۔ چنے چیک کر لیتے ہیں، یہاں ہمارے چنے جی ماشاءاللہ سے ہو چکے ہیں۔ چنوں کا بہت زیادہ لمبا شوربہ نہیں بنایا، ہلکی سی گریوی ہے۔ اب میں اس میں شامل کر دوں گی سوکھی میتھی، دھنیا سوکھا پیسا ہوا اور کالی مرچ۔ اس کے بعد شامل کر دیں گے ہرا دھنیا، باریک کٹی ہوئی ہری مرچ اور ادرک باریک کٹی ہوئی، یہ شامل کر دیں گے اور اس کو رکھ دیں گے ڈھانپ کے 1 سے 2 منٹ کے بعد جب ہم ڈھکن اٹھائیں گے تو ماشاءاللہ سے بہت مزے کی خوشبو آئے گی۔ اب ہمارے چنے جی کھانے کے لیے بالکل تیار ہیں، بہت مزیدار چنے بنے ہیں۔ آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے۔ چنوں کو آپ کھائیں، چاول کے ساتھ کھائیں، روٹی کے ساتھ، پراٹھے کے ساتھ، جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے۔ ریسپی کو آپ نے شروع سے اینڈ تک دیکھا ہے، آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اگر آپ اپنی کوئی قیمتی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملتے ہیں جی آپ سے نیو ریسپی میں۔ اللہ حافظ۔